السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پچھلے اسباق میں سورۃ الفاتحہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کے فوائد ہم پڑھ چکے تھے، ساتھ میں مختصر آدم علیہ السلام کا قصہ بھی جانے اور ان کی جو دعا تھی اس کی اہمیت و فضیلت بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو یاد کرنا آپ تمام کے لیے ضروری ہے۔ روز کی دعا روز آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہر ہفتہ اوریلی ٹیسٹ ہوگا، کسی سے بھی میں کوئی بھی دعا سنوں گی، آپ کو سنانا رہے گا۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے اہم جو واقعہ ہے وہ حابل اور قابل کا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے دونوں بھائی حسد کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور قابل نے حابل کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد سے علماء کرام کہتے ہیں کہ قابل نافرمان ہو گیا اور اس کی جو اولاد تھی انہی میں سے نافرمان پیدا ہوئے۔ حابل کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو دوسرے جو آدم علیہ السلام کے اولاد تھے وہ لوگ نیک و صالح تھے، ان میں کوئی برائیاں نہیں تھی، کوئی گناہ ان میں موجود نہیں تھا۔ لیکن شیس علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے جو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک اور صالح لوگ مرتے گئے، کیونکہ ہر انسان کا مقدر ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سب کو آ کے رہے گی۔ تو ویسے ہی ایک ایک کر کے جب نیک لوگ مرتے گئے تو شیطان کو ایک موقع مل گیا، اور شیطان کیا کرا، نیک و صالح لوگوں کے خاندان والوں کو جا کے بہکانا شروع کر دیا۔ کیسے بہکایا؟ سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے بزرگان دین ہیں، تمہارے گھر کے نیک افراد ہے، تمہاری آنے والی اولاد ان کو بھول جائے گی، لہٰذا تم ان کی کچھ نشانیاں بنا لو۔ سب سے پہلے نشانیاں بنائی گئی، پھر اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کے خبروں کو پختہ کرنے لگے، خبروں پر ان کے نام کندہ کرنے لگے، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کی مورتیاں تک بنوا لیے۔ ایسے ہی وہ مورتیاں پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے گھروں میں بھی لا کر رکھ لیے۔ اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے نسل آگے بڑھتے گئی، ان تمام کے اندر شیطان اس طرح سے شرک ڈال دیا کہ ان کے دل و دماغ میں بس یہی بات چھا گئی تھی کہ ان کے باپ دادا انہی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، یہی ان کے معبود ہیں، کچھ بھی مانگنا ہے ان مورتیوں سے مانگو۔ اس طرح نسل آگے بڑھتے بڑھتے شرک کا ایجاد ہو گیا، اور یہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا؟ نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے شرک کا کوئی وجود نہیں تھا، تو جب یہ شرک بڑے پیمانے پر ہونے لگا، یہاں تک کہ اللہ کو سب بھول بیٹھے تھے، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو یہ مقصد بتا دیا کہ آپ کا مقصد ہے سب کو میری طرف بلاؤ، سب کو توحید کی دعوت دو، سب کو بتا دو کہ اللہ صرف ایک ہے۔ تو نوح علیہ السلام اپنے اس کام میں لگ گئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 900 سال تک آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 1000 سال تھی، بعض کہتے ہیں کہ 950 تھی، بعض 900 بتاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، لیکن یہ اتنا پکا ہے کہ آپ 900 سالوں تک توحید کے راستے پر بلاتے رہے۔ کیا آسان کام ہے یہ؟ نہیں۔ ایک ہفتہ بھی اگر ہم کسی کو بار بار بولتے رہے، وہ نہیں سنا، تو ہم بیزار ہو کے اس سے اپنا راستہ الگ کر لیتے، لیکن یہاں پر نوح علیہ السلام 900 سالوں تک صبر کے ساتھ ان کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ آپ ہی کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ایسی صورت میں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ سب سے پہلی یہاں پر پاروں کے حساب سے آپ کو دعائیں دی گئی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی دعا یہ آئے گی، بے بسی کے وقت کی دعا۔
نہیں، یہ والے جھوٹے الزام و مقدمے میں فتح اور باعزت نجات پانے کی دعا۔ نوح علیہ السلام بہت تھک گئے تھے، ان کی قوم انہیں جھٹلایا کرتی تھی، ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان پر ہنسا کرتی تھی۔ گنتی کے چند ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی باتوں کو مان گئے تھے، توحید کے راستے پر آ گئے تھے، لیکن ان کو بھی ستایا جاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں نوح علیہ السلام دعا کرنے لگے، رب انصرنی بما کذبون۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، پروردگار ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ یعنی جب وہ لوگ جھوٹا کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو ہر کسی کا دل، انسان کا دل کیا ہے؟ اچھی چیزوں سے خوش ہوتا ہے، بری باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ویسے ہی سوچو نوح علیہ السلام کا کیا صبر تھا، کیا جذبہ تھا، جو 900 سالوں تک وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن پھر بھی جب وہ پوری طریقے سے سمجھ گئے کہ اب میں ناکام ہو گیا ہوں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، تب انہوں نے یہ کہا کہ رب انصرنی بما کذبون، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء کی آیتیں ہیں، ربی ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ ربی میرے پروردگار، ان قومی بے شک میری قوم نے، کذبون مجھے جھٹلا دیا ہے، ففتح بینی و بینہم اب آپ میرے اور ان کے درمیان فتحان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے، ونجنی ومن معی من المؤمنین اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نوح علیہ السلام جب تھک گئے، ان کا صبر ٹوٹ گیا، تب اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم مجھے چھٹلا رہی ہے، بس تو ہی اب میری مدد فرما اور میرے ساتھ جو مومن ہیں ان کو بچا لیجئے۔ اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب تم کیا کرو، کشتی بنانا شروع کرو، تو نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ جیسے اللہ حکم دے رہا تھا ویسے آپ نے کشتی بنائی اللہ کے حکم کے مطابق۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں 3 منزلہ تھے، بعض کہتے ہیں کہ 4 منزلہ تھے، لیکن وہ لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور دنیا میں سب سے پہلے جنہوں نے کشتی بنائی وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی۔ کشتی بنانے کے بعد جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اس پر سب کو سوار کر لیا اور خود بھی سوار ہو گئے، تب آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا۔ یہاں پر را پہ جو کھڑی زیر ہے اس کو مجہول پڑھیں گے، مجری نہیں پڑھیں گے، مجرے پڑھیں گے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور لنگر ڈالنا یعنی کہ اس کا پہنچنا، ان ربی بے شک میرا رب لغفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ سواری کی دعا ہے جو نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھی تھی۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی جب سفر پہ جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کی جو سواری ہوتی ہے، چاہے وہ بائک ہو، آٹو ہو، بس ہو، ٹرین ہو، پلین ہو، کسی بھی چیز میں آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کی کشتی روانہ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو طوفان نازل کیا نوح علیہ السلام کی قوم پر، ان کے شرک کی وجہ سے ایسا پانی برسایا، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، پورا طوفان کا عالم تھا، بہت بڑا۔ ویسا طوفان آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کبھی آیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس آئے دن نیوز آتے ہیں کہ فلاں جگہ فلڈ اتنا ہے اتنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ ویسا طوفان آ گیا تھا، اور اس طوفان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں، تمہارے مومن ساتھیوں کو اور تمہارے اہل خانہ کو بچا لیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام خوشی خوشی سوار ہو گئے تھے، لیکن پھر آپ کو جب پتا چلا کہ آپ کا بیٹا موجود نہیں ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا بیٹا بھی اہل خانہ میں سے ہے، اسے بھی میرے پاس میری کشتی میں سوار کرا دے، کیونکہ وہ ڈوب رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا کہ وہ تمہارے اہل خانہ میں سے نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، اور چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، بیوی ہو، اگر وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے تو وہ اہل نہیں ہے۔ اسی وقت نوح علیہ السلام نے معافی مانگی۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا علم ہونے پر، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ کافر ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے لیے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے غلطی کہہ دیا۔ تم ایسا کیسے دعا کر سکتے ہو، وہ تمہارا اہل نہیں ہے۔
उसी बात पे फौरन नूह अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते थे, रब्बी इन्नी परवरदिगार बेशक मैं अऊज़ु बिका पनाह मांगता हूँ अन अस्अलुका इस बात से कि आपसे वो चीज़ मांगूं मा लैसा ली बिही इल्म जिसका मुझे इल्म नहीं, व इल्ला तगफिर ली और अगर आपने मेरी मग़फ़िरत ना फरमाई, व तरहमनी मुझ पर रहम ना किया, अकुम मिनल खासिरीन तो मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो बर्बाद हो गए। सुभान अल्लाह, नबी है, नबी का बेटा डूब रहा है, अल्लाह ने कह दिया कि वो काफिर है, तो नबी के मुंह से उफ तक नहीं निकला। नबी ने ये नहीं कहा कि तो क्या हुआ अल्लाह, मेरा बेटा है ना, बख्श दे, मेरे लिए बख्श दे, मैंने इतने साल मेहनत की, मेरे बेटे को बख्श दे। नहीं, फौरन अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह का हुक्म आया, आप अपनी गलती तस्लीम कर लिए और अल्लाह से माफी मांगने के, अल्लाह ये मेरे इल्म में नहीं था, मैं नहीं जानता था, लिहाजा तू मुझे माफ कर दे वरना मैं खसारा उठाने में से वालों में से हो जाऊंगा। तो ये भी दुआ हमें याद करनी चाहिए, क्योंकि हम भी आए दिन नऊज़ बिल्लाह हमारे मुंह से शिकवे शिकायतों की बरसात होती है, ऐसे ऐसी बातें हम करने लगते हैं जिसका हमें कोई इल्म नहीं होता। हमारी तकदीर पर जो ईमान है वो बहुत कमजोर है, इसी की वजह से हम शिकवे शिकायतों में लग जाते। अल्लाह ऐसा कहीं को हुआ, अल्लाह वैसा कहीं को, अल्लाह मैं तो अच्छी नेकी की नीयत करी थी, मैं तो नेक थी, मैं ऐसा करी थी, मैं वैसा करी थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीजें क्या है, शिकवे शिकायतें हैं, जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है। आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है, तो आपको आपकी तकदीर पर ईमान रखना चाहिए और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हस्बी अल्लाह। समझ रहे? तो ये दुआ हमें भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हम कभी जानबूझकर ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं और कभी अनजाने में अदा हो जाते हैं। तो इस तरह की बातों से अल्लाह नाराज होता है, फौरन माफी मांग लेनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर हमें माफ करेगा। तो ये दो दुआएं हो गए। उसके बाद फिर जब तूफान थम गया, तब नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी अनजिलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनजिलीन, या रब मुझे ऐसा उतरना नसीब कर जो बरकत वाला हो और तू बेहतरीन उतारने वाला है। ये भी सफ़र में, और आप कोई हिजरत करके नए शहर को जा रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। ये नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, जब उन्होंने तूफान थमने के बाद उनकी कश्ती जो थी पहाड़ पर ठहरी थी और अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अब तुम सब बाहर निकल आओ, तब वो लोग जब बाहर निकल आए थे, नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी और इस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें आदम सानी कहा। यानी कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल परवान चढ़ी थी, वैसे ही नूह अलैहिस्सलाम से तूफान के बाद फिर से नस्ल परवान चढ़ी और उनमें बरकत हुई, हर किस्म के लोग उनमें फले फूले। उसके बाद से फिर कभी इस तरह का तूफान नहीं आया। ठीक है, तो ये दुआ बिल्कुल आसान है, छोटी भी है, इसे भी याद कर लीजिए। और जब भी आप नए सफ़र में, नए शहर में जा रहे हो, तो हिफाजत और बरकत के तौर पे इस दुआ को पढ़ सकते हैं। क्या है दुआ? रब्बी अनजिलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनजिलीन। जी, तो ये नूह अलैहिस्सलाम की चंद दुआएं हैं। वाक़े के हिसाब से मैंने आपको कौन सी पहले थी, कौन सी बाद में थी, ये बता दिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सवारी की दुआ याद करिए, ला इल्म उमूर के सवाल से बचने और बख्शिश और रहमत की दुआ याद करिए, क्योंकि ये दोनों हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। और तीसरा, सफ़र और नए शहर में हिफाजत और बरकत की दुआ याद करिए। ठीक है, ये 3 कंपल्सरी है। बेबसी के वक़्त की भी दुआ आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा-सा जुमला है, अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, मैं बेबस हो चुका हूँ, अब आप ही बदला लीजिए। मतलब आपके सामने कोई ताकतवर है, कोई बड़ा इंसान है, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो या फिर आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके ससुराली रिश्ते ही क्यों ना हो। हम कभी-कभार बेबस हो जाते, किसी को समझा नहीं सकते, किसी को कोई जवाब नहीं दे सकते। एक तरह से हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में आप अगर ये कह देंगे अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, तो इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। ठीक है? तो ये हेडिंग्स के साथ आप लोग अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए और इसको याद करते रहिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक आप याद कर लिए अगर। अच्छा, ये भी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ ही है, वालिदैन, तमाम अहले ईमान और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ, ये बेहतरीन दुआ है देखिए। रब्बिग़फ़िरली, परवरदिगार मेरी भी बख्शिश फरमा दीजिए, वली वालिदैया और मेरे वालिदैन की भी,
وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ بھی بہترین دعا ہے، اس میں ہم بخشش مانگ رہے ہیں ہماری، اپنے والدین کی اور ہمارے گھر والوں کی، تو اس دعا کو بھی یاد کر لیجیے۔ چلیے الحمدللہ، تو یہ سبق آج کا مکمل ہوا۔ یہ نوح علیہ السلام کی چند دعائیں تھی جو قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو فرمایا کہ تم ان دعاؤں کے ذریعے سے دعا کرو۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو قبول بھی ہوئی تھی، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں اور اسے پڑھتے رہیں۔ اگر آپ ڈیلی پڑھتے رہے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی۔ آپ کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں تو یہ چیز بھلا دی جاتی۔ جی، تو آج جمعرات ہے، افطار کا وقت ہو رہا ہے، اسی لیے میں ابھی جلد اس کلاس کو ختم کر رہی ہوں۔ اگر کوئی سوالات ہے تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ کیجیے، انشاءاللہ میں اس کے ضرور جواب دوں گی۔ اسی کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔